السلام علیکم، میرا نام ساجد نواز ہے اور آپ کو ساجد میڈیکل لیب کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، او جی ٹی ٹی، یعنی کہ او سے اورل، جی سے گلوکوز، ٹی سے ٹالرنس اور ٹی سے ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے اندر جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جسم میں انسولین کی مقدار کتنی ہے، یعنی کہ جسم کے اندر انسولین کی معقول مقدار موجود ہے یا نہیں، یعنی کہ وہ مقدار ہمارے پاس مناسب مقدار ہے جو شوگر کو ہمارے جسم میں ریگولیٹ کر سکتی ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے جسم میں شوگر کا توازن برقرار رہتا ہے، اور یہ انسولین ہی ہے جو شوگر کا توازن برقرار رکھتی ہے ہمارے جسم کے اندر۔ جب انسولین اگر ہمارے جسم میں معقول مقدار میں موجود ہوتی ہے تو وہ شوگر کو فوری طور پر خون سے نکال کر جسم کے دوسرے حصوں کو منتقل کر دیتی ہے۔ جب یہ جسم سے نکل کر یعنی کہ خون سے نکل کر جسم کے دوسرے حصے کو منتقل ہوتی ہے تو وہاں پر اگر اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ توانائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی کہ توانائی بن کر استعمال ہو جاتی ہے۔ اگر توانائی کا یعنی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ چربی کی شکل میں سٹور ہو جاتی ہے، ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اگر مریض میں موجود جو علامات ہیں وہ موجود ہوں، یعنی کہ کون سی علامات ہیں، اگر وہ فاسٹنگ شوگر کراتے ہیں تو اس کی شوگر کا جو رزلٹ آتا ہے 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، یعنی 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے، اور کسی بھی وقت کرائی جانے والی جو شوگر ہے، یعنی کھانا کھانے کے بعد کروائی جانے والی جسے ہم رینڈم کہتے ہیں، وہ بھی 150 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس مریض کو شوگر ہے۔ اب شوگر، یہ جو او جی ٹی ٹیسٹ ہے، یہ کن ٹیسٹ مریضوں کے لیے کرائی جاتی ہے جن کے اندر یہ شناخت نہ ہو پا رہی ہو کہ یہ شوگر کے مریض ہیں یا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کن صورتحال میں او جی ٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن میں فاسٹنگ اور رینڈم میں شوگر کا لیول برابر یعنی بارڈر لائن پر ہو، تب اس صورت میں اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ کچھ خواتین میں حمل کے دوران شوگر کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور حمل کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بھی ہم اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یا پھر ایسے افراد جن کے خاندان میں شوگر کا مرض ہو، انہیں شوگر تو معلوم نہ ہو رہی ہو، رزلٹ کے اندر جو فاسٹنگ ہے، رینڈم ہے، اس میں شوگر نہ آ رہی ہو، لیکن خاندان پورے کو شوگر ہو، تو اس کو پھر ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ اب آیا کہ اس بندے کو بھی شوگر ہے یا نہیں، تو اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کے پیشاب کے ٹیسٹ میں شوگر کی موجودگی ثابت ہو لیکن مرض کی علامات ظاہر نہ ہوں، ٹھیک، اور ایسے لوگ جن کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کسی معائنے کے دوران شوگر سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں سامنے آتی ہیں لیکن ویسے علامات نہیں ہوتی، جیسا کہ آنکھوں کے معائنے، جب آنکھیں چیک کرانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہے، کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں شوگر کی وجہ سے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی ہم اورل گلوکوز کراتے ہیں۔ یا ایسے افراد جن میں ماضی کے اندر جی جی ٹی نارمل نہ رہا ہو، یا پھر کسی خاص قسم کے مریض کے اندر ریسرچ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس کی پرمیشن تو لینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کسی خاص قسم کے مریض میں ریسرچ کے لیے، ایسے مریض جن کو بغیر کسی وجہ کے یا بنا کسی دوائی کے استعمال سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، تو یہ 5-6 ریزن ہیں جن کی وجہ سے ہم گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پروسیجر کیا ہے، کہ یہ ٹیسٹ کس طرح پرفارم کیا جاتا ہے۔ اب جو ٹیسٹ کرنا ہے، یعنی کہ جب ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو مریض کو مشورہ دیں کہ ٹیسٹ کروانے سے پہلے کے دن تک آپ نے کیا کرنا ہے، نارمل خوراک استعمال کرنی ہے، کسی قسم کی پرہیز نہیں کرنی۔ اب ٹیسٹ کروانے کے لیے مریض کو تقریباً 10 سے 12 گھنٹے سے فاقے سے ہونا چاہیے، وہ صرف سادہ پانی استعمال کر سکتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو وہ صرف سادہ پانی پی سکتا ہے۔ اب اگر فاسٹنگ کے ساتھ ہے یعنی کہ فاقے سے ہے تو آپ خون کا نمونہ لیں گے پہلا، جس کو ہم لوگ بعضوں کا 0 بھی کاؤنٹ کرتے ہیں یا 1 بھی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اب خون کا نمونہ، اس کے اندر آپ کو یاد رہے کہ 5-6 سیمپل لینے ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو 1 by 1 لیبل کرتے رہے، اور مریض کے خون کا جو نمونہ لیں وہ 1 ml لیں۔ اس کے بعد پہلا یعنی کہ فاسٹنگ کا سیمپل لینے کے بعد آپ مریض کو تقریباً 75 گرام گلوکوز جو ہے وہ پانی میں حل کر کے اپنی ہی موجودگی میں پلائیں، یعنی کہ وہیں پہ بٹھا کے
پلائیں اور وہ وقت نوٹ کر لیں، اور اسے تاکید کریں کہ اس کے بعد آپ نے 2 گھنٹے تک یا 2.5 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا پینا، بس اسی پہ گزارا۔ اگر زیادہ سے زیادہ آپ کو کچھ پینا بھی ضرورت ہے تو صرف سادہ پانی پی سکتے ہیں۔ اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد خون کا دوسرا نمونہ لیں۔ اب تقریباً ہر آدھے گھنٹے کے بعد اسی طرح خون کا نمونہ لیتے رہیں اور ٹوٹل 6 خون کے نمونہ جات لینے ہیں، یعنی کہ 1 گلوکوز پلانے سے پہلے اور جو 5 ہے وہ گلوکوز پلانے کے بعد۔ اب ایک پیراگراف بنائیں، پیراگراف کے اوپر کی طرف جو لائن ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے شوگر کو منشن کرنا ہے، اور اس شوگر کو منشن کرتے ہوئے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر رکھنا ہے، اور جبکہ دوسرے والی جو نیچے اسٹریٹ لائن ہوتی ہے تو خون کا نمونہ لینے کا وقت لکھیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا جو آپ نے فاسٹنگ لیا ہے تو آپ اس کو 0 کر دیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جو نارمل افراد ہوتے ہیں ان میں 2 گھنٹے کے بعد شوگر کا جو لیول ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، جبکہ درمیان میں شوگر کا لیول بڑھتا تو ہے لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور شوگر کے جو مریض ہیں 2 گھنٹے کے بعد ان کا شوگر کا لیول نارمل نہیں رہتا، وہ ہائی ہی رہتا ہے، کیونکہ باڈی جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے جذب نہیں کر پاتی۔ اب یہ جو ہمارے پاس گراف حاصل ہوگا اس کو ہم ڈائیابیٹک کرو بھی کہتے ہیں۔ اب اس طرح جو ہمارے پاس گراف حاصل ہوگا اس کو ہم ڈائیابیٹک کرو بھی کہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے یا پچھلے کسی ٹاپک کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کر سکتے ہیں، تو آپ کی تمام تر مکمل رہنمائی کی جائے گی، اور اس لیکچر کے تمام نوٹس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ان کے میں نے لنک دے دیے ہوتے ہیں، کائنڈلی آپ وہاں سے بھی ان کے نوٹس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے وہی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیکچرز آپ کو بآسانی مل سکے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔